اللہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھتا ہے۔ اور شام کو جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں اس دن سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آخری رات سارے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کی رات کو موت آ جائے حساب نہیں ہوتا، جمعے کے دن شام تک موت آ جائے حساب نہیں ہوتا۔ اللہ ایسا مہربان ہے۔ ایک نے مجھ سے پوچھا پھر رمضان کے بعد حساب لیتا ہے؟ میں نے کہا اللہ بڑا سخی ہے، وہ دنیا کا باطن لیا بھی میرا قرضہ واپس کر، اور جب ایک دفعہ معاف کیا تو پھر معافی کی کریں۔ وہ ایک آدمی کہنے لگا ویکھو جی نور جہاں 27 رمضان نو مر گئی۔ میں کہ اللہ تو مقدمہ کر دے کہ 27 نو مر گئی، 27 رمضان شب قدر میں۔ بھئی پتہ نہیں اللہ کو نور جہاں رحمت اللہ علیہ کی کون سی نیکی پسند تھی جس پر اسے شب قدر کی موت عطا فرمائی۔ کبھی کسی کو حقیر، ابھی چند دن پہلے ہمارا میرا جانے والا فوت ہوا ہے، کمیونسٹ دہریہ، ساری زندگی کتابیں اسلام کے خلاف لکھی، شاعر بھی تھا اور شاعری بھی اسلام کے خلاف کی، اور مرتے ہوئے 3 دفعہ کلمہ پڑھا، مر گیا۔ اب بتا اللہ کو اتنی ساری نافرمانی کے بعد کیا چیز اس کو اللہ نے دیکھی اور پسند کی کہ موت پر اسے کلمہ نصیب فرماتی۔ تو کبھی کسی کو حقیر نہ جانا۔ اور دوسرا رخ ہے نبی کی زندگی کا، وہ میں پہلے سے لے کے آ رہا ہوں، اچھے اخلاق۔ اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ کتنا شوق ہوتا ہے بچیوں جب شادی ہوتی ہے کہ میرے گھر کی ڈیکوریشن ہو، ایسا کچن ہو، ایسا ڈائننگ ہو، ایسا بیڈ روم ہو، ایسا ڈرائنگ روم ہو۔ تو اپنے گھروں کو اگر سجانا ہے تو بچوں اچھے اخلاق سے سجاؤ۔ دیکھو بیٹی کو رخصت کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، ہم نے 2 بیٹیاں رخصت کی ہیں۔ آج تم کسی کی بیٹی کو گھر لے کے جا رہے ہو، قربانیاں یہ دیتی ہیں، تم تو اس کو گھر سے نکال کے لے جا رہے ہو۔ یہ اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے، یہ بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے، یہ اپنی سہیلیوں کو چھوڑتی ہے، اپنی روٹین چھوڑتی ہے، اور سسرال کی روٹین میں اسے سیٹ ہونے میں وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ساساں دی یہ تو دل ہی نہیں لگتا پہ، یہ تو ماں نو ہی فون کیتی جاندی، ماں نو ہی فون کیتی جاندی۔ ابھی 2 دن پہلے کیس آئے میرے پاس کہ جو مجھے کہتے ہیں یہ تو ماں سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے، جس نے جنا ہے اس کا کوئی حق نہیں۔ کہ بیٹا بالکل حق ہے۔ تو آپ انڈونیشیا کا کلچر ہے کہ بچے کی شادی ہو کر بچی کے گھر جاتے ہیں، کیونکہ وہاں لڑکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہاں مقابلہ ہوتا رہتا ہے، تو وہاں بچے کی رخصتی ہوتی ہے، یہاں آپ بچیوں کی رخصتی ہوتی ہے۔ جس نے گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، سہیلیاں چھوڑی، وہ کتنی بڑی قربانی کر کے پہنچی ہے، تم جاتے ہی اس کو تانے دینا شروع کر دو۔ تو بچوں اس پہ قابو رکھو اگر گھر آباد کرنا ہے، چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے، وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے، اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ۔ ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی، کہا جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے، اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے، میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں۔ میرے بچوں اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے۔ اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو۔ ہمارا علاقہ زمیندار ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک زمیندار دوست آئے مجھ سے ملنے، سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا دے، اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا۔ ایسے نہ آپ بچیوں سے کہتا ہوں، آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی۔
آپ کو پتہ ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی، میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی. اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی، ان کی 20-21 برس عمر، ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر، اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا اور پھر کہا اس کو یہاں سے لے جا. حیران پریشان، کدھر لے جاؤں، کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا جہاں میں کہوں. تو ابراہیم کہنے لگے مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے؟ کہ جبریل آ رہا ہے. جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے، پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ، اور مکے کے کالے سیاہ پہاڑوں میں جب پہنچے جہاں اس اپنے بیوی کو چھوڑ دیں اور چلے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے تھے تو کچھ نہیں بولے، کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں، کہ یہاں کیسے چھوڑ دیں، یہ زندہ کیسے رہیں گی؟ کہ آپ کے اللہ کا امر ہے کہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دیں. اللہ ہر سال لے جاتا ہے. میں جب مکے کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت ہاجرہ یاد آتی ہیں کہ ایسے کالے پہاڑوں میں نہ انسان، نہ مرد، نہ عورت، تنہا چھوڑ کے جب چلنے لگے تو امتحان دیکھو. اللہ نے کہا بولنا کچھ نہیں، بس خاموشی سے واپس. وہ کہنے لگے آپ مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ 20-21 برس کی شہزادی ہو مصر کی، اب مجھے چھوڑ. 3 میل چلتے رہے. کدئی بیت اللہ کی جگہ سے کدئی 3 میل ہے. 3 میل چلتے رہے اور وہ پوچھیں اور بولے نہیں، اور یہ پریشان ہو کر گھبرائیں اب مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے. 3 میل چلنے کے بعد انہیں خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کہیں کوئی اوپر سے نہ حکم آیا. تو کہنے لگی اللہ امرک، کیا اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ تو سر ہلایا تو ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. اذن لن یضیعنا اللہ، میرے آقا جاؤ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. اور اپنی مزدوری بھی کرتی ہیں تو ان کا نقاب یہاں تک، یہ حالانکہ وہ تو ہندو ہے، یہ ہماری مشرق کی تہذیب ہے. تو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے جوان ہو صلح کر لو. والدین زندہ ہیں ان کی دعا لو. شادی ہو جائے اچھے اخلاق سے بیوی کا دل لے لو. اولاد ہو جائے تو اولاد کو عزت دو. ہمارے ہاں ماں باپ کا بڑا جبر ہے کہ وہ اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ یہ کتنے اے آئے تیرے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے. آج کل ہے نہیں کہ او لیول اے لیول، 10.5 میٹرک تو ایف اے کی تھا. تو اب وہ او اے کے نیچے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے بستے اٹھا کے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. تو اپنے بچوں پر شفقت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ محبت. تمہارے ماں باپ سختی کریں برداشت کرو، لیکن جو والدین بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرو. عرب اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے، یہ کلچر تھا. کرو. اور سردار مجال ہی نہیں کہ کسی کے سامنے بچوں کو پیار کرے. اور میں قربان جو میرے نبی حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں کندھے پہ بٹھا کے باہر آ جاتے تھے. کندھے پہ بٹھا کے یہاں تھے. جو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایک بدو حیران، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا. ہم نے کہا اکرموا اولادکم، بچوں کو عزت دو، ڈیگریڈ نہ کرو. تم بیٹیاں گھر جاتی ہو، کبھی تمہاری ماں نے اٹھ کے تمہارا استقبال کیا؟ یا ابا نے؟ ابا تو ویسے ہی چڑھے ہوں گے، قرضہ سر سے چڑھے ہوئے. اور آدمی مقروض جو جتنا بڑا کاروباری ہے اتنا بڑا مقروض. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا گھر، اور 2 گھر سے مراد ہے ایک ایک کمرہ. حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کا گھر تھا، جنت کی عورتوں کی سردار. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی.
تو جنتی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ گیا؟ جنت خود نورانی، یہ کون سا نور ہے جو جنت کے نور پہ چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے تھے، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا۔ تو فاطمہ کی بیٹیاں بنو، مغرب کی بیٹیاں نہ بنو، محمد مصطفیٰ کے غلام بنو، مغرب کے غلام نہ بنو۔ میں پھر شعر دہراتا ہوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو آمد رفت روز تھی، روز۔ اب بی بی فاطمہ دروازے پر آئی ہیں اور میرے نبی کی نظر پڑی ہے، اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں، چیئر پر بیٹھے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم یوں کھڑے ہو جاتے، وہ صرف کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے، دوڑ کے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پکڑ کے دیکھو مجھے، یہ چومتے اور ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ ہے اولاد کو عزت دینا۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کے سردار مائیں، یہ ماؤں نے ڈنڈا اٹھا، تیرے اے کتنے آئے، تیرے بی کتنے آئے، تیرے سی کتنے آئے، اس کو انسان بننے دو، اے بی سی چکڑ لو۔ ہمارے پاکستان کی پڑھائی تو کاروبار ہے، کوئی تعلیم تو ہے؟ تعلیم کا مطلب تو عقل کو بیدار کرنا ہے، نہ کہ پیسے کمانا۔ یہ ہمارے سارے تعلیمی ادارے کاروباری ہیں، چاہے لمز والے ناراض بھی ہو جائیں، کاروباری۔ تو ایک بچوں اپنے اخلاق اچھے کرو، معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، پھر تم دیکھنا زندگی کا مزہ کیسے آتا ہے۔ جیسے پیاس میں ٹھنڈا پانی پینے کا مزہ، بھوک میں روٹی کھانے کا مزہ، ایسے اللہ کی قسم تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ دیکھو غصہ نکالنے میں ٹھنڈک نہیں، پی جانے میں ٹھنڈک ہے۔ پانی پینے میں ٹھنڈک ہے، پیاس میں تو ٹھنڈک نہیں ہے، پینے میں غصہ پی جاؤ۔ اور ایک آخری بات کرتا ہوں، یہاں ہمارے انڈیا پاکستان میں فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، تو میں تو پچھلے 20 سال سے بچوں ایسے جھولی پھیلا رہا ہوں، بچوں سے بچیوں سے بڑی محفلوں میں، امت بن کے رہو۔ تم سنی ہو، تم شیعہ ہو، تم مقلد ہو، غیر جو بھی ہو، بہت سے نام ہیں، یہ زہریلے نام ہیں۔ ہمارا صرف ایک تعارف ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مصطفیٰ ہیں، یہ ہمارا تعارف ہے۔ باقی اس امت میں اختلاف رہے گا، تو اس اختلاف یہاں تک نہ پہنچے کہ سلام بھی نہ کرو، مصافحہ بھی نہ کرو، جنازے نہیں پڑھتے، اور اتنے تعصب میں۔ اس کے ذمہ دار تم بچے نہیں ہو، اس کے ذمہ دار تاجر حکومت نہیں، اس کے ذمہ دار وہ خطیب ہیں نادان قسم کے، جو اسلام کی بجائے فرقہ واریت کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور ہماری نسل کو انہوں نے امت سے نکال کر پتہ نہیں کن کن شکلوں میں تقسیم کر دی۔ نہیں پڑھنی، ادھر ہاتھ باندھنے، یاد، میں نے کبھی نہیں کہا، میں نے کہا بچوں پڑھو، یہ دین ہے۔ تو امت بن کے رہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب کبھی کوئی خطا ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ پیار کی چیز ہے، اللہ محبت کی چیز ہے۔ اللہ مائیں تھپڑ مارتی ہیں، گھر سے نکال دیتے، اور میرا رب کہتا آجا، میں تو تیرے انتظار میں ہوں۔ اچھا آخری بات کر کے دعا کرتے، آپ کسی سے لڑ پڑیں یا کوئی آپ سے لڑ پڑے، آپ اسے منانے جائیں، وہ کہے گا آؤ جی آؤ جی، ایسے کرے گا؟ یہ کہے گا دفعہ ہو جا، کدو آ گئے، کہتے ہیں منہ چاہ کے آگے، چل جی میں معافی منگانا، چل چل۔ میری فیملی میں دو بزرگ میرے مطلب سگے چچا تو نہیں، تھوڑا سا ایک فاصلے سے سیکنڈ چچا، وہ دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے، اور اتنا لڑ پڑے کہ گالی گلوچ پہ آ گئے۔ وہ تھے بھی دونوں 70+، تو میں ان میں صلح کرانے لگا، تو ایک نے میرے اوپر چڑھائی کر دی، تو کتھوں آ گیا ہے وڈا سانو سمجھا منالا، وہ بہت ہی ناراض ہو۔ تو میں ان کو منانے گیا، میں نے اپنا ملازم بھیجا، دیکھو میاں صاحب ہیں۔ تو میاں صاحب نے جب دیکھا نا کہ میرا نوکر ہے، تو اٹھ کے ڈیرے میں چلے گئے کہ لگتا طارق جمیل آونا ہے۔ ڈیرے میں چلے گئے، بھئی ادھر تو سب لوگ ہوتے ہیں، تیتھے تو نہیں آوے گا۔
تو میں گیا تو میں نے پوچھا چاچا کتنے؟ کہ جو تو ڈیرے چلے گئے. میں ڈیرے چلا گیا. وہاں وہ لیٹے ایک نوکر دبا رہا. تو میں نے جا کے پاؤں پکڑ لی. میں کہا چاچا معافی دے دیں, نکل جائے تو میں معاف نہیں کروں. میں پوری کہانی کیا سناؤں, 1.5 گھنٹہ میں معافی مانگتا رہا, نہیں معاف. پہلے میں چارپائی پہ بیٹھا رہا, پھر میں زمین پہ بیٹھ گیا, زمین پر, اور اس کے پاؤں پکڑ گئے. اتنے میں بستی کے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے, میرا بھائی بھی آ گیا اور عزیز رشتہ دار. اور وہ پتہ کیا کہ میں نے پتہ ہے تو بڑا بڑا عالم ہے پر میں تینوں معاف نہیں کرتا. وہ چاچا میں کیتا کی ہے, میں تو تھوڑی صلح کرا رہا ہوں. میرے بچوں 1.5 گھنٹے کے بعد انہوں نے کہا اچھا جا معاف کی. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے, سن کہ میرے بندے میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے یہ گلیکسیز کتنی بڑی ہے, کائنات کو کون دیکھ سکتا ہے. اور میرا اللہ کہتا ہے سوری گلیکسیز کو گناہوں سے بھر دے, اور پھر گناہوں سے بھر کے اوپر لے آ اور آسمان کی چھت کو سارے گناہ لگا دے. دنیا کا ہر مفتی کہے گا اے حرامی, اے دوزخی, اے جہنمی. اور میرا اللہ کہتا ہے اگر تو نے آدھی زبان سے کہہ دیا نا یا اللہ معاف کر, تو میں سارے ہی معاف کر دوں. تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے یا ڈرنے کی چیز ہے؟ اللہ تو پیار کی چیز ہے. ایک ہی تو ہستی ہے جتنے. اور اچھا ایک اور مزے کی سنو, وَنِ اسْتَقَالَنِي أَقَلْتُ لَا. اللہ کہہ رہا اچھا دوبارہ غلطی ہو جائے ڈرنا نہیں, پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں. پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کرنا, پھر آ جانا میں پھر معاف کر دوں گا. میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے, پہلی توبہ جس خوشی سے قبول کرتا ہے نا, اسی خوشی سے 1000ویں توبہ بھی قبول کرتا ہے. تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم چھوٹے زہام نہیں معاف کر سکتے, لیکن میرا اللہ ہے. اللہ سے پیار کرو, محبت کرو, اس سے باتیں کرو, اس کو اپنے دکھڑے سناؤ. یہ دعا نہیں ہوتی جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے, میں رسم و رواج. دعا دل کی پکار دعا ہے. تو اللہ سے باتیں کیا کرو, یا اللہ تو ہی تو میرا ہے, تیرے سوا میرا کون ہے. تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اسے مانگا جاتا ہے. تو اللہ پیار کرنے کی چیز ہے, اللہ ڈرنے کی نہیں ہے. یہ ہمارا کلچر ایسا ہو گیا اسلامی کہ اللہ سے ڈرا 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 پیشاب ہی کر دیتے ہیں. اللہ تو ہے ہی رحمت کی چیز. قیامت کے دن اللہ 2 آدمیوں سے کہے گا چلو جہنم میں, تو ایک دوڑ لگا دے گا, ایک چلتے چلتے پیچھے مڑ کے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کو واپس بلا لے گا. کہے گا دوڑنے والے سے کدھر بھاگ رہا تھا, دیکھتا نہیں آگے آگ ہے. کہے گا یا اللہ آگ میں تو اسی لیے جا رہا ہوں کہ تیری مانی نہیں, تو میں نے سوچا آج ہی مان لوں شاید تو خوش ہو جائے. ارے بھائی او میرے بندے تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ کہ یا اللہ تیری رحمت کے قصے اتنے سنے تھے کہ مجھے خیال آ رہا تھا ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا, ابھی مجھے واپس بلا کے معاف کر دے گا. میں اس لیے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا, کچھ پلے نہیں, جہنم کا پرچہ کٹ چکا ہے. اور اللہ کہے گا میں تسی بڑے چنگے لگے ہو, جاؤ جنت, مزہ کر. بچوں اللہ پیار کرنے کی چیز ہے, اللہ ڈرنے کا نہیں, پیار. ہاں ہاں ڈر ہے کہ ہم اس کی نافرمانی نہ کریں, کہیں ہمیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جائیں, لیکن وہ تو پیار کی چیز, محبت کی چیز. تو آپس میں صلح محبت سے رہو, اور اپنی شادیاں ماں باپ کے حوالے کرو. بے شک اللہ نے بچیوں کو اختیار دیا, اس لیے کہ یہ کہتی ہے قبول کیا, آپ کہتے ہیں قبول کیا, والدین نہیں کہتے. لیکن ہمارا کلچر ایسا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے بچی کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں پوری کرتے ہیں, جب سب سے بڑی خواہش آتی ہے تو ذبح کر دیتے ہیں, ایسے ہی کرنی ہے بس, نہیں کرنی تو دفع ہو جاؤ. یہ دیہاتوں میں تو 110% یہی چل رہا ہے. شہروں میں پڑھے لکھے طبقے میں شاید کچھ آ گیا ہو, لیکن شہروں میں بھی جو اکثریت ہے ماں باپ وہ شادی پہ اڑ جاتے ہیں, نہیں اسی اتنے نہیں کرنا, یہ تو پلے کچھ نہیں, یہ تو غریب لوگ ہیں,
یہ تو ارائیں نہیں اسی طرح ارائیں ہیں ایک تو جٹ بٹ نٹ پتہ نہیں کی مصیبت بن گئی. ہائے 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 ہائے. آخری واقعہ سنا کے تو کرا لیتے. دیکھو آپ سے کہتا ہوں ماں باپ اگر جبر کریں تو سہ جانا برداشت کرنا. کورٹ میرج نہ کرنا اس میں برکت نہیں ہوتی. فتنہ ہی فتنہ ہے دکھ ہی دکھ. ماں باپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے شادی بچے کی ہے قبول اس نے کرنا ہے. زبر ہے ہاں کر دو. یہ ماں باپ کے لیے سبق ہے. بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دو. جب انہوں نے سر ہلایا پھر وہ واپس گئے اور علی سے کہا چلو جمع کرو لوگوں کو. پھر مولا علی نے لوگوں کو جمع کیا. صحابہ کو اب ممبر پہ کھڑے ہوئے یہاں آگے بٹھایا. کہا لوگوں میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کروں. تو یہ ایک زندگی ہے بیٹو بیٹیوں پڑھو سیکھو. زندگی سیکھنے کی چیز ہے. باقی ہر مخلوق اپنی لائف اندر سے لے کے آتے ہیں. زندگی کیسے گزارنی ہے شیر کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے. چونٹی کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے. کوے کو پتہ ہے میرا لائف سٹائل کیا ہے. گدھ کو عقاب ایک ہی طرح کے گوشت کھانے والے پرندے ہیں لیکن عقاب تازہ گوشت پہ گرے گا اور گدھ مردار بدبودار پہ گرے گا. ہم کینیا میں تھے تو وہ مسائے مارا جنگل ہے 5000 کلومیٹر کا. وہاں بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل ہیں. تو وہاں ہم گئے جنگل کی زندگی دیکھنے کے لیے. تو ایک ٹرپ شام کو کیا ایک صبح جب ہم جیپ پہ واپس آ رہے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عقاب تازہ گوشت کو نوچ رہا تھا اور گدھ گندے بدبودار گوشت کو نوچ رہا تھا. ان کو اپنے لائف سٹائل کا پتہ ہے لیکن انسان کے اندر دو تار ہیں غلط بھی صحیح بھی. اس زبان سے گالی بھی دے دو دعا بھی دے دو دونوں ہو سکتے ہیں. جھوٹ بھی بول دو سچ بھی بول دو دونوں ہو سکتے ہیں. چوری بھی کر لو حلال بھی کھا لو دونوں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں صحیح لائف سٹائل سیکھنا ہے اور غلط سے ہٹنا ہے. وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو آپ بچوں سے تو کہتا ہوں کہ آپ کو چھٹیاں ہوں تبلیغ میں ضرور تھوڑا وقت لگائیں. اس سے بچوں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور اپنے نبی کی سیرت پڑھو قرآن پڑھو اور آپس میں رہو صلح صفائی کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے ساتھ نہیں. ٹھیک ہے نیت کرتے ہو؟